بڑے جناب شوق رکھے نے تے یہ ہے تے وہ ہے انہی میں نو ٹھاک ٹھوک کے تھے آن بلایا نے یہ سبحان اللہ نے نہ دے پائے میں نہ دکھے کرا یہ میری تقریر سن دو میرے بھائیو سبحان اللہ اچھا آگو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ نو برکت عطا فرماوے ذرا اچھا آگو سبحان اللہ میں گالا گے کرا میرے بھائیو قدرت اے ہے بغیر ماں پیو دے وہ پیدا کر سکتا ہے لیکن مشیت اُدھی مرضی اے ہے اُدھی رضا ہے جو بھی آئے گا ماں باپ کے وسیلے سے آئے گا اے اللہ دی مشیت ہے اولاد واسطے اللہ پاک نے ماں باپ نو وسیلہ بنا چھوڑا قدرت اے ہے بغیر پانی دے اناج اور سبزہ اگا سکتا ہے مرضی یہ ہے پانی آئے گا تو سبزہ آئے گا قدرت اے ہے بغیر بیج دے اسانو اجناس عطا فرما سکتا ہے لیکن مرضی یہ ہے مشیت اے ہے آپ دانہ ڈالیں گے تو اناج آئے گا قدرت اے ہے بغیر بدلہ دے می وسا سکتا ہے لیکن دوستو مشیت ہے بادل آئیں گے تو بارش آئے گی قدرت یہ ہے بغیر فرشتوں کے اللہ پاک بادل توڑا سکتا ہے لیکن مشیت یہ ہے کہ فرشتے بادل توڑانے کے لیے وسیلے بنا دیے بادلوں کو بارش برسانے کے لیے وسیلہ بنا دیا ہمارے دانے کو سبزہ اگانے کے لیے وسیلہ بنا دیا پانی کو سبزہ اگانے کے لیے وسیلہ بنا دیا طاقت ہے میرے بھائیو توجہ پوری نبھائے طاقت ہے رب ذوالجلال دی طاقت ہے بغیر فرشتہ دے ہوامان چلا سکتا ہے مرضی یہ ہے ہوائیں چلانے پر فرشتوں کو لگا دیا طاقت ہے عرش اولا خود اٹھایا خود اٹھا سکتا ہے کھڑا کیا کھڑا کر سکتا ہے مرضی یہ ہے عرش اٹھانے کے لیے فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا روح ڈال بھی سکتا ہے نکال بھی سکتا ہے یہ اس کی طاقت ہے لیکن ڈالنے کے لیے فرشتوں کا وسیلہ نکالنے کے لیے فرشتوں کا وسیلہ طاقت یہ ہے بغیر ڈاکٹر کے طبیب کے حکیم کے دارو کے دوا کے گولی کے شفا دے سکتا ہے یہ اس کی طاقت ہے لیکن مرضی یہ ہے ڈاکٹر کو حکیم کو طبیب کو دوا کو رب نے وسیلہ بنا دیا ہے طاقت یہ ہے بغیر وسائل کے ہمارے گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے لیکن اس کی مرضی یہ ہے بندوں کا وسیلہ بنایا ہے ادھر سے آتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے میرے بھائیوں اب قدرت یہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے مشیت یہ ہے جو کرتا ہے وسیلوں سے کرتا ہے مولا طاقت تو یہ ہے جو چاہے کرتا ہے لیکن وسیلے کیوں رکھے کروڑوں فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا کروڑوں انسانوں کو وسیلہ بنا دیا وجہ کیا ہے یہاں پر ہواؤں کو بادلوں کو پانی کو اناج کو طرح طرح کے وسیلے بنا دیے فرمایا جان لو نا ایک میری طاقت ہے ایک میری مرضی ہے ہماری طاقت یہ ہے ہم جو کرتے ہیں وسیلوں کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن رب کی چاہت یہ ہے رب کی مرضی یہ ہے رب کی رضا یہ ہے جو کرتا ہے وسیلوں سے کرتا ہے اللہ اکبر و کبیرہ میرے بھائیو اگلی گل سنو اور غور نال توجہ نال سماعت کرے سو سبحان اللہ پہلی گل تے تاکو نہ ذرا اللہ اکبر بڑی توجہ نال سماعت کر سو اللہ اکبر و کبیرہ میں نے سوال کیا علامہ صاحب یہ جو کروڑوں فرشتے وسیلہ بن گئے یہ جو بندوں کا بندے وسیلہ بن گئے یہ جو موسم ہوائیں اور پانی وسیلہ بن گئے اللہ کی توحید میں فرق تو نہیں آیا اللہ کی توحید میں فرق تو نہیں آیا کہنے لگا نہیں آیا توجہ پوری دینا میرے بھائیو کہنے لگا نہیں آیا میں نے کہا کیوں نہیں آیا تو کہنے لگا او جی نظام تو سارا اللہ چلا رہا ہے یہ فرشتوں کو انسانوں کو وسیلہ بنایا ہے میں نے کہا میری توحید بھی تو یہی ہے تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا نظام سارا اللہ چلا رہا ہے کبھی نبیوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے کبھی ولیوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی حضور کے لیے آقا پاک علیہ
السلام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے یہاں شرک ہے، یہاں فتویٰ ہے، یہاں مسائل ہیں، یہاں توحید کو خطرہ ہے، لیکن وہی معاملات فرشتوں کے لیے مانو تو عین توحید ہے، انسانوں کے لیے عام کے لیے مانو عین توحید ہے، اگر اور دنیا کی مخلوق کے لیے مانو عین توحید ہے۔ حضور کی ساتھ ہم نے کہا حضور کو وسیلہ کیوں نہیں مانتے؟ اتنے وسیلے جو مان لیے ہیں، قائل ہو گئے ہو نبی کا وسیلہ مان لو، کہنے لگے جناب ان کو تو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، حضور کو اللہ نے کہاں وسیلہ بنایا ہے؟ میں نے کہا کہاں پڑھے ہو؟ اللہ تمہیں عقل دے اور ساتھ ایمان دیجے، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہاں پڑھے ہو؟ حضور کو کہاں اللہ نے وسیلہ بنایا؟ ارے کائنات کا سب سے وسیلہ، بڑا وسیلہ تو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ علماء سے سنتے ہو، علماء سے سنتے ہو جناب والا کہ یہ حدیث مبارکہ بار بار سنتے ہو، محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، لوح قلم نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا، ہم نے جو بنایا ہے واسطہ مصطفیٰ کا بنایا ہے۔ یہ زمین آسمان بننے میں بھی، ہمارے ہونے میں بھی حضور وسیلہ ہیں۔ پھر اللہ نے کلمہ کہاں سے دیا؟ حضور کے وسیلے سے دیا۔ قرآن کہاں سے دیا؟ حضور آقا پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دیا۔ نماز، تعلیم، یہ ساری تعلیمات کہاں سے دی؟ حضور کے وسیلے سے دی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ غیب، کتابیں غیب، فرشتے غیب، جنت دوزخ غیب، قیامت غیب، ہم نے ایمان لانا ہے۔ مولا کون بتائے گا؟ فرمایا نبی غیب بتاتے جائیں گے، تم ایمان لاتے جاؤ گے۔ پتہ چلا ایمان بالغیب کے لیے حضور کا غیب ماننا ضروری ہے، حضور کا غیب ماننا ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کے لیے پہلے حضور کا غیب مانو گے کہ وہ غیب جانتے ہیں، تب تو غیب بتاتے ہیں۔ جب غیب بتاتے ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، تو ایویں ہم نے کیا کہا؟ اگر وہ غیب نہیں جانتے تو ایسے ہی انہوں نے غیب کی باتیں بتا دی ہیں، تو ایسے بتائی ہیں، تو ایمان کہاں قرار پائے گا؟ لوگوں، ایمان بالغیب کے لیے مصطفیٰ کا غیب ماننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی۔ اے علامہ صاحب نعرہ بڑا سونا لینے بین، بڑا تکڑا کر کے نعرہ لینے بین، ایک تو سوچا نہ کرو، پہلے سجیندے ہو بات انہیں مائک چیندے ہو بات ذرا مضبوط تھی ہو نا، یہ بندہ گال مکیندے نا، نعرہ چھکی کھڑا کرو، تنوجہ نعرہ تکبیر چھوٹا نہ کرو، ذرا لمبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوجہ نعرہ لا کے انہوں نے جواب دا موقع ہی نہیں تھا، اگلا نہ چھکی کھڑا، ٹھیک ہو گیا نا جی، انشاءاللہ بڑا مزہ آسی، اللہ پاک تو انہوں برکت عطا فرماوے، ذرا اچھی آواز نہ لاکھو جو سبحان اللہ۔ حضور آقا پاک اللہ پاک کی کائنات کا سب سے بڑا واسطہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ میں نے چند دلیلیں دی ہیں، اب میں وہ حدیث مبارکہ 9 لاکھ والی وہ سناتا، اب یہاں پہ آدھا گھنٹہ تو میں مزے سے گزار سکتا ہوں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد حضور کا صدقہ ایمان، قرآن، اسلام، نماز، یہ سارا اس معاملے پہ بھی 2-4 گھنٹے عوام کا سر کھپایا جا سکتا ہے، لیکن سر کھپانے نہیں آیا، آپ کے سر میں کچھ ڈالنے آیا ہوں۔ ذرا اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ اور جناب کہتے ہیں حضور کو اللہ نے کہاں وسیلہ بنایا؟ میں نے کہا حضور تو سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور تو کہتا ہے کہاں وسیلہ بنایا؟ آؤ سن، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پوری نجدیت کی دنیا سے یہ سوال کرو اس آیت کا مطلب کیا کرو گے؟ اگر تم وسیلے کے منکر ہو بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا کرو گے؟ کیا توضیح کرو گے؟ کیا تعویل کرو گے؟ میرا رب کہہ رہا ہے جہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ان کو جو ہے سٹاپ لگ جاتے ہیں، یہ گنگے پیرے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر ان سے گناہ ہو جائے، ان کو چاہیے یہ آپ کے در دولت پہ آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، پھر میرا رسول ان کی سفارش کرے، میرا نبی ان کی شفاعت کرے، حضور ان کا وسیلہ ہو جائے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ مولا بخشنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، حضور کے پاس کیوں بلواتا ہے، واسطے کیوں دلواتا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتے ہیں بخشنے والا صرف خدا ہے، جس کو بھی بخشتا ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، اللہ پاک کو میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود وسیلہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، مسئلہ یہ ہے، ذرا سمجھنا، میں آگے بھی موضوع چلیں گے لیکن پہلے یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ان کو مسئلہ صرف حضور سے ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھ لینا فرشتے وسیلہ ہیں، زمین و آسمان میں کتنے وسیلہ ہیں، شرک نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کا واسطہ جو ہے وہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ او بھئی بندہ جمعے تو بھاج گیا ہے، اکھے غصہ کھا جی تے شرک تھیندے، اگلے بندے پوچھے شرک کیڑا تھیندے، اکھے امام صاحب جلے جمعے تو بعد دعا منگنے آدھن یا اللہ پاک محبوب دا وسیلہ اساریاں حاجتاں پوریاں کر چا، محبوب پاک علیہ السلام دا وسیلہ اسارے گناہ معاف کر چا، حضور دا وسیلہ تا شرک ہے۔ جناب حضور کا وسیلہ شرک ہو گیا، فرشتے وسیلہ بنے رہیں، بندوں کے بندے وسیلہ بنے رہیں، تیری اٹکے تو وسیلوں سے وکیلوں سے کرے استمداد، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ ایک مسئلہ حضور پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اگلی بات سنیے، اگر حضور کو نور مانتے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ جبریل نور ہو جائے، یہ میکائیل نور ہے اور اسرافیل نور ہے، کروڑوں فرشتے نور ہیں، اللہ کی توحید میں فرق نہیں آتا، شرک نہیں ہوتا۔ ایک حضور کو نہیں ماننا، ان کا مسئلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات اوروں کے لیے جائز ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے۔ عجیب منطق ہے۔ اگلی بات سنیے میرے بھائیوں اور توجہ سے سنیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولوی نے فتویٰ لگایا، کتنی جو ہے وہ موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو فتویٰ یاد آیا، کتنی رنڈیاں اور کنجر ناچتے ہیں، کبھی کسی مولوی نے فتویٰ لگایا، کتنی لائٹنگ ہوتی ہے، کبھی فتویٰ لگایا، کتنے جھنڈے سیاسی پارٹیوں کے لگائے جاتے ہیں، کبھی فتویٰ لگایا، کتنے بڑے بڑے دھرنے اور جلوس ہوتے ہیں، کبھی فتویٰ لگایا، لیکن حضور کے لیے ایک جھنڈا بھی لگایا تو ان کا فتویٰ ان کو یاد آیا۔ آقا پاک کا ایک جلسہ بھی فرمایا تو ان کو فتویٰ یاد آیا۔ آقا پاک علیہ السلام کے نام کی لائٹنگ لگا دی، ان کو فتویٰ یاد آیا۔ حضور کا نعرہ لگا دیا، ان کو فتویٰ یاد آیا۔ حضور کی آمد پاک کا جلوس نکال دیا، ان کو فتویٰ۔ وہ سارے کام جو اوروں کے لیے جائز ہیں، اوروں کے لیے کیے جائے، فتویٰ نہیں ہے۔ ہم حضور کے لیے کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو ان کو کہتے ہیں۔ اور لوگ سیاسی جلسے کرتے ہیں، سیاسی جھنڈے لگاتے ہیں، گوائیوں کی محفلیں کرتے ہیں، دنیا داروں کی محفلیں